اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ بات ہو رہی ہے پیچھے قیامت کی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ پھر وہ اچانک ہوں گے کھلے میدان میں۔ اذا جو ہے یہ مفاجات کے لیے اچانک کا معنی دینے کے لیے آتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہوں گے بالساہرۃ کھلی جگہ میں، کھلے میدان میں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا تو اس سے پیچھے قیامت کے آنے کا بیان ہو رہا ہے کہ قیامت کس طرح سے آئے گی، اچانک آئے گی، اور کافر اس پر اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا ہے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ اچانک وہ ہوں گے کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ حاشیے میں لکھا ہے تم وقوع قیامت کو قیامت کے واقع ہونے کے محال اور ناممکن سمجھ رہے ہو۔ بوسیدہ ہڈیوں اور بکھرے ہوئے ذروں کو اکٹھا کرنا اور ان کو زندہ کرنا تمہیں بڑا مشکل نظر آتا ہے، مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایسا کرنا بے شک تمہاری دسترس سے باہر ہے۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، رسیدن معنی ہوتا ہے پہنچنا۔ دسترس تمہارے ہاتھ کی پہنچ، تمہاری پہنچ سے یقیناً یہ دور ہے، لیکن ہمارے لیے قطعاً یقیناً یہ مشکل نہیں ہے۔ صرف ایک جھڑک اور ڈانٹ کی دیر ہے۔ بحر و بحر سمندر، بر خشکی، شرق و غرب میں منتشر ذرے جمع ہو جائیں گے، اور تم زندہ ہو کر جواب دینے کے لیے فوراً ہمارے روبرو، ہمارے سامنے ایک صاف چٹیل کھلے میدان میں کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ ساحرۃ کا معنی البیضاء کہتے ہیں صاف جگہ کو، سفید جگہ کو، اس لیے ساحرہ کا معنی کیا کہ کھلی جگہ، کھلا میدان جو اسے سفید میدان کہا جاتا ہے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات، موسیٰ علیہ السلام کی خبر۔ اتا یاتی اتیان کا معنی ہوتا ہے آنا۔ اتا اصل میں تھا، آتا یا برزن فعلا سی آواز میں پروائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد ناقص سے یائی ہے، یا متحرک ماقول مفتوح الف سے بدلا۔ اتا کا کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث موسیٰ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر، حدیث مضاف، موسیٰ مضاف الیہ، مضاف مل کر اتا کا فاعل، اور کاف ضمیر اس کا مفعول۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات، خبر آئی ہے آپ کے پاس، یہ اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ جب ناداہ، نادا ینادی مناداتن، اصل میں نادا تھا، نادایا وزن فاعل صیغہ متغیر فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فیہ ناقص یائی ہے، یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا تو نادا ہو گیا۔ جب بلایا ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے وادی مقدس میں، بالواد المقدسی، مقدس وادی میں، طویٰ جس کا نام طویٰ ہے۔ جب بلایا ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے مقدس وادی میں جس کا نام طویٰ ہے۔ اس کی شرح میں لکھتے ہیں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اچانک روئے سخن فرعون کی طرف پھر گیا۔ روئے سخن بات کی توجہ، بات کا چہرہ، رو چہرے کو کہتے ہیں سخن بات کو، بات فرعون کی طرف پھر گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ قیامت کے انکار پر سختی سے اڑے ہوئے تھے۔
کسی دلیل سے وہ متاثر نہیں ہو رہے تھے، اس لیے ان کے سامنے ایک ایسے شخص کا دردناک انجام پیش کیا جا رہا ہے جو قیامت کا منکر تھا۔ اسی وجہ سے منکر انکار کرنے والا، اسی وجہ سے وہ سرکشی اور طغیان میں اتنا دور نکل گیا تھا۔ سرکش اور طغیان دونوں کا ایک معنی ہے، سرکشی اور طغیان کا۔ بات نہ ماننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سر کھینچنا لفظی معنی ہوتا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے رسول کے ساتھ ٹکر لینے والوں اور اس کی باتوں کا انکار کرنے والوں، تم سے پہلے فرعون جیسے مطلق العنان حکمران، مطلق العنان، عنان کہتے ہیں لگام کو، جس کے پاس لگام ہو، جس کے پاس حکومت ہو، ہر شے کی حکومت ہو، اس حکمران نے میرے رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح ٹکر لی تھی۔ وہ بھی ان کی تکذیب کرتا تھا اور قیامت کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اس کا جو انجام ہوا وہ تم نے بار بار سنا ہے۔ کیا تم اپنے لیے اسی قسم کا انجام پسند کرتے ہو؟ جس طرح تم نے فرعون کے بارے میں سنا، اس کا انجام سنا، تو کیا اپنے لیے ایسا انجام پسند کرتے ہو؟ نیز میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کفار کے انکار اور ان کی ہٹ دھرمی پر رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ ہٹ دھرمی کسی بات پہ ڈٹ جانا، جس طرح دھرم ویسے کہتے ہیں مذہب کو، ہٹ دھرمی کا مطلب کسی مذہب پر کسی بات پہ ڈٹ جانا۔ نیز میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول مکرم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کفار کے انکار اور ان کی ہٹ دھرمی پر رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ رنجیدہ خاطر، خاطر دل کو کہتے ہیں، پریشان نہ ہوں۔ جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا اور ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کیا، اسی طرح ہم آپ کے دین کا بول بالا کریں گے، نام بلند کریں گے، اور آپ کی نبوت کا پرچم ہر جگہ لہرا دیں گے۔ طوا اس وادی کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اب آیات کو جوڑیں ذرا۔ کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر جب بلایا ان کو ان کے رب نے وادی مقدس میں، وادی مقدس جس کا نام طوا ہے۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بلایا؟ اس لیے کہ اذهب، جائیں آپ، اذهب بر وزن افعل صیغہ غیر مذکر مخاطب فعل امر معروف، آپ جائیں فرعون کی طرف۔ انه طغى، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ طغى اصل میں طاغہ یا تھا، یہاں متحرک معقول مفتوح کو اس کو ذرا طغى ہو گیا۔ فقل هل لك إلى أن تزكى، اور آپ کہہ دیں اسے، فرما دیں، هل لك، کیا تیرے لیے ہے، تیرے لیے جائز ہے یا تیری خواہش ہے کہ إلى أن تزكى، اس بات کی طرف کہ أن تزكى، کہ تو پاک ہو جائے۔ تزکا اصل میں ہے تتزکیو، تتزکیو بر وزن تتفعلو، صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی صحیح باب تفاعل۔ تتزکیو یا متحرک ما قول مفتوح کو لس بدلا تتزکا ہو گیا۔ اب باب تفاعل کے شروع میں جب تو دو تائیں آ جائیں تو ایک تا کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، باب تفاعل کے قوانین میں ہم نے پڑھا، اس لیے تتزکیا سے تزکا ہو گیا۔ آپ اذهب، آپ جائیں فرعون کی طرف، کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے، اور آپ اسے کہیں، اسے فرمائیں، اس سے دریافت کریں، حل لکا، کیا تیرے لیے خواہش ہے، کیا تیرے دل میں ہے یہ بات، الی ان تزکا، اس بات کی طرف کہ تو پاک ہو، واہدیک الی ربک فتخشی، ہدا یہدی ہدایتاً سوائے نکلنے میں کا صیغہ اہدیہ، میں ہدایت دوں تجھے تیرے رب کی طرف، فتخشی، پس تو ڈرنے لگے۔ کیا تیرے پاس وقت ہے، کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو؟ کیسے پاک ہو؟ وَأَهْدِيَكَ، بلکہ اس کو انت تزکا پر اس کو عطف کریں، کیا تیری خواہش ہے کہ میں تو پاک ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ، اور تیری خواہش ہے کہ میں تجھے ہدایت دوں، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، تو ڈرے، ڈر کے پاگے۔ جی
ہاشم لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون نے بڑا اودم مچا رکھا ہے، وہ شور مچا رکھا ہے، اس نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ رعایا کو اس نے مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا۔ طبقات جس کو ہم کو بولتے ہیں سٹوریز بولتے ہیں، مختلف درجوں میں تقسیم کر دیا، اوپر والے لوگ، نیچے والے، اور ان سے نیچے، اور ان سے نیچے۔ رعایا کو اس نے مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا ہے اور ان کے مفادات، ان کے فائدوں کو آپس میں متصادم کر دیا ہے۔ ظاہر ہے جب مختلف کچھ امیر لوگ کچھ غریب ہیں تو ان کے مقاصد مختلف ہیں، فائدے مختلف ہیں، ان کے آپس میں ان کے مفادات جو ہیں، فائدے ان کے مختلف ہیں، جن میں تصادم آتا ہے، اختلاف آ جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ ان کو مفادات کو آپس میں مخالف بنا دیا ہے تاکہ وہ متحد ہو کر اس کے ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کر سکیں، بغاوت کا جھنڈا بلند نہ کر سکیں، بغاوت نہ کر سکیں۔ کمزوروں پر اس کے مظالم کی حد ہو گئی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بندہ ہو کر اس نے خدا کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں، اسے سمجھائیں کہ اس مشت خاک کو یہ غرور زیبا نہیں۔ اگر تو چاہے تو میں تجھے رذائل سے پاک ہونے کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ اگر تیری مرضی ہو تو اس راہ پر تجھے چلا سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ یوں کہا، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی راہ ہے، اس طرح تیرے دل میں غرور اور پندار، تیرے دل کا غرور اور پندار دور ہو جائے گا اور تیرے دل میں اپنے خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ اور جب اس کا خوف پیدا ہو گیا تو یہ ساری سر مستیاں کافور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ جب اللہ کا خوف تیرے دل میں پیدا ہو گیا تو یہ سارے جو برے کام، بری باتیں تو کرتا ہے، یہ ساری ختم ہو جائیں گی اور تو راہ راست پر گامزن ہو جائے گا۔ راہ راست سیدھا راستہ، گامزن قدم رکھنا۔ آگے کیا فرمایا تھا کہ تو اب جائیے فرعون کی طرف۔ آخری بات کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تیرا پاک ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ میں تیرے پاس آیا ہوں تجھے ہدایت دوں تاکہ تو ڈرنے لگے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، فَأَرَاهُ ان کو دکھایا اللہ تعالیٰ نے آیت الکبریٰ بہت بڑی نشانی۔ اس کو دکھائی، اراہ، ارا یری، اراۃً من تو دکھانا، ارا اصل میں ار آیا تھا، دکھائی اس کو الآیت الکبریٰ بڑی نشانی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن پھر بھی کذب یکذب تکذیباً اس نے جھٹلایا، فرعون نے، وعصیٰ اور اس نے نافرمانی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ عصا عصایہ تھا، یا متحرک ما کو مفتوح کو سے بدل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اسے دعوت حق دی اور اپنی صداقت پر دلیل پیش کی۔ اپنا عصا اس کے سامنے زمین پر پھینکا، جو اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن کر پھنکارنے لگا۔ پھنکارنا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سانپ آوازیں نکالتا ہے۔ لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ آپ کی تکذیب سے باز نہ آیا اور کہنے لگا یہ سب جادو کی کرشمہ سازی ہے، یہ سب جادو کی کرشمہ سازی ہے۔ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ رسول اللہ کر رہے ہیں تو یہ جادو کر رہے ہیں، ان پر وحی وغیرہ نہیں آتی۔